بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا کہ لوگ اس مہینے میں خصوصی طور پر عمرے کا اہتمام کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح ہمارے سامنے لوگوں کے جو کچھ اعمال سامنے آتے ہیں ماہ رجب کو لے کر، ان میں سے ایک خصوصی نماز کا اہتمام بھی ہے اور ایک قربانی کا اہتمام بھی ہے۔ بعض لوگ اس مہینے میں ایک خصوصی نماز صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، یعنی رجب کے پہلے جمعے کی رات کو 12 رکعت 6 سلام سے پڑھی جانے والی ایک نماز جسے صلاۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اس نماز میں سورہ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نماز کی بہت فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ماہ رجب کے حوالے سے کوئی ایسی خاص نماز کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بدعت ہے اور یہ 4 صدی میں شروع ہوئی، جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، اور اس طرح سے جتنی بھی نمازیں رجب کے حوالے سے مشہور ہیں، پہلی جمعرات یا دوسری جمعرات یا تیسری جمعرات یا چوتھی جمعرات، یا پہلے بدھ یا دوسرے بدھ یا تیسرے بدھ یا چوتھے بدھ پڑھنے کے لیے یا جمعے کے دن پڑھنے کے لیے کوئی بھی ایسی خاص نماز جو رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام نمازیں غلط اور باطل ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب یہ کہنا کہ ہے تو نماز ہی، ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اللہ کی عبادت ہی ہم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو میری پیاری بہنوں ایسا کہنا بالکل غلط اور باطل ہوگا، کیونکہ ہم خود سے کوئی بھی عبادت نہیں بنا سکتے، ہمیں کوئی بھی خود سے عبادت ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اجازت ہے۔ اگر اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کرنے کی ہوتی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بتاتے، ہم سے چھپاتے نہیں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ یہ دین آیا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ تو کوئی عبادت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کا بتانے والا ہے، صحیح؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے بھی کسی کا کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا جنہوں نے اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کی ہو، یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس مہینے میں فلاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو لہٰذا جب ہمیں قرآن سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی عبادت نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے ایسے کوئی آثار نہیں ملتے، تو پھر ہم خود سے بھی ایسی کوئی نماز یا عبادت ایجاد نہیں کر سکتے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا جو طریقہ سکھلایا ہے، وہ یہ طریقہ بتلایا ہے کہ ہر نماز میں ایک رکعت کے اندر ہم 1 مرتبہ پہلے قیام کرتے ہیں، پھر 1 رکوع کرتے ہیں، پھر ہم 2 سجدے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم 2 کی جگہ یہ کہیں کہ جی ہم 4 سجدے کر لیتے ہیں، ہے تو نماز ہی، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، تو کیا وہ نماز ہماری قبول ہوگی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ہر رکعت کے اندر 1 رکوع کی جگہ 2 رکوع کر لیتے ہیں، تو کیا ہماری وہ نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے اس بات کو ضرور دیکھیں کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بالکل کریں، اور نہیں ہے تو فوراً اس عمل کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، جو عمل
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، جو عمل خود سے بنایا ہوا ہے دین کے اندر اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نہیں لگی ہوئی، تو وہ عمل مردود اور باطل ہے، اس کا بالکل کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ صحیح، نہ ہم دین میں کچھ کمی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم دین میں کسی چیز کی کوئی زیادتی کر سکتے ہیں۔ یہ دین جس طرح ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں بالکل من و عن اس پر ویسے ہی عمل کرنا ہے۔ ہم خود سے کسی بھی چیز کا نہ تو اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کمی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ مسلمان گھرانوں میں اس مہینے میں خاص طور پر قربانی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ رجب والی قربانی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسا دین کے اندر کوئی عمل نہیں ہے۔ دور جاہلیت کی یہ ایک رسم ہے، کیونکہ دور جاہلیت کے اندر لوگ اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال دیتے تھے اور اسے رجبیتن کہا جاتا تھا، یعنی رجب والی قربانی۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ لا فرع ولا عتیرتا، یعنی فرع اور عتیرتا کچھ نہیں ہے، یعنی یہ جو بھی اس مہینے کی قربانی کا بہت کم گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح سے کوئی قربانی کرتے ہیں بکری کی یا پھر دمبے کی اور کہا جاتا ہے کہ یہ رجب کی قربانی ہے۔ زیادہ نظر نہیں آتا یہ عمل، لیکن یہ عمل بالکل غلط ہے۔ یہ دور جاہلیت کی ایک رسم ہے، شریعت کا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، جو مسلمان گھرانوں میں بہت زیادہ عمل دیکھا جاتا ہے وہ اس مہینے میں خاص طور پر نمازوں کا اہتمام، خاص اور صلاۃ الرغائب کا اہتمام ہے۔ یہ عمل بالکل بھی جائز نہیں۔ جس طرح سے اس مہینے میں قربانی کرنا شریعت سے ثابت نہیں، بالکل اسی طرح اس مہینے میں اس طرح کی کوئی بھی نماز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔